اتنا پریشان مت ہو یار، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ہادی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ کیا اب کوئی راستہ بچا ہے؟ کیا تمہیں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے ہادی؟ دبی ہوئی آواز میں اس نے کہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ غصہ اسے ہادی پر اور اس سے بھی زیادہ خود پر تھا۔ تم نے نئے ڈیزائنر کا معلوم کیا؟ کون ہے وہ؟ نہیں، روم سے باہر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ معلوم کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ ہو سکتا ہے وہی ہو۔ سیریسلی ہادی، کیا یہ ممکن ہے کہ اس شہر کے سینئرز اور بہترین ڈیزائنر میں سے HR ڈپارٹمنٹ اسے ہائر کرے گا، اور وہ بھی اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے لیے؟ ہادی کی بات کاٹ کر اس نے تیزی سے کہا تھا، جبکہ ہادی اب اسے گھور رہا تھا۔ کین یو پلیز کام ڈاؤن؟ اس طرح تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور ہم نے اب اس پر برسنا شروع کیا تھا۔ میری وجہ سے؟ ہادی کو حیرت ہوئی۔ آخر ان سب میں اس کا کیا قصور؟ ہاں، تم نے مجھے کل وہاں جانے سے روکا۔ اگر کل رات میں وہاں چلا جاتا تو آج صبح پہنچنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوتا۔ تو وہ سب ہادی کے کاندھوں پر ڈالنے کو تیار تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں روکتا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اب دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ اس طرح تمہیں کچھ سمجھ ابھی نہیں آ سکتا ارحم۔ سکون سے بیٹھ کر سوچو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ وہ اسی شہر میں کہیں اکیلی ہے ہادی، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے سکون مل سکتا ہے ایسے؟ اوکے، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہادی وہاں سے جا چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ ارحم کو چکرانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ اسے اب مزید نہیں سن سکتا تھا، اسی لیے اسے کچھ وقت اکیلا ہی چھوڑ دینا بہتر تھا۔ اور تم نے اس خوبصورت سی لڑکی کو جاب پر رکھ لیا؟ اس کے 3 دوستوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ وہ سب رات کے اس پہر انہی میں سے کسی ایک کے فلیٹ میں بیٹھے سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اس جیسی لڑکی کو میں ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں کیا؟ شہروز نے ایک آنکھ دباتے ہوئے مکاری سے کہا تھا۔ ویسے قسم سے تیری قسمت بھی کمال ہے، جس پر نظر ڈالتا ہے قسمت تیری جھولی میں ڈال دیتی ہے۔ اسے اس کے کاندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے ساتھ بیٹھے ساجد نے کہا تھا۔ قسمت تو تیری بھی کوئی کم نہیں ہے، جس کو چاہا اسی کو بیوی بنانے چلا ہے۔ سامنے بیٹھے قاسم نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے ساجد سے کہا تھا۔ کیا یاد دلا دیا یار، قسم سے اس کے علاوہ کوئی اور بھاتی ہی نہیں ان آنکھوں کو، اس لیے تو بیوی بنا رہا اسے۔ آنکھیں بند کیے وہ کسی خیال میں گم کہہ رہا تھا، ہائے رے مجنوں، اور اسی کے ساتھ تینوں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ صبح کے 9 بجے کا ٹائم تھا جب ہمدانی انٹیریئرز کی لفٹ کھلتی ہے، اور وہ اپنے مکمل پروفیشنل انداز میں باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ اب شہروز کے آفس کی جانب تھا، جبکہ اب اگر شہروز ہمدانی کے آفس کی جانب آؤ تو آج پھر وہ وقت پر آفس میں موجود تھا، اور وجہ آف کورس اس کی نئی آنے والی ڈیزائنر تھی۔ اور اب یہاں سے کچھ دور آؤ تو ہادی اور ارحم گاڑی میں موجود ہمدانی انٹیریئرز کی جانب رواں تھے۔ تو پھر تم نے کچھ سوچا؟ ہادی کی جانب سے سوال ہوا۔ کس بارے میں؟ سنجیدگی سے جواب آیا۔
تم جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں ارحم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب۔ دیکھو ارحم، مایوسی کو چھوڑ کر اب تھوڑا دماغ سے کام لو۔ اب ارحم اسے چڑھانے لگا تھا۔ کیا تم نے کچھ سوچا ہے؟ ہاں، عادی کے جواب پر ارحم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ جن حالات سے وہ گزری ہے، ایسے حالات میں انسان سب سے پہلے اپنے کسی قریبی دوست کی جانب جاتا ہے۔ تو پھر سوچو ارحم، اس کی کوئی قریبی دوست جو اس کے ساتھ ہو سکتی ہو۔ ہادی کی بات تھی تو ٹھیک، اور اسی لیے اب وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ سارا۔ اور کچھ دیر بعد ارحم کی زبان سے نکلا یہ نام ہادی کے لیے نئی تلاش کا راستہ بنا چکا تھا۔ جبکہ اب شہروز کے آفس کی جانب آؤ تو دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کم ان، اور اس کی اجازت کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے، بلیک دوپٹہ گردن کے گرد ایک رسی کی طرح لپیٹے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، گہری سیاہ آنکھوں میں ایک چمک کے لیے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ ویلکم ٹو ہمدانی انٹیریئرز مس ایلف، آگے کی جانب جھکتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے شہروز نے کہا۔ تھینک یو سر۔ ارے ڈونٹ کال می سر، آئی ایم شہروز، سو یو کین کال می شہروز۔ بٹ اٹس ناٹ پروفیشنل، اپنا ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے ایلف نے مسکرا کر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ انداز دلکش تھا۔ کچھ پروفیشنل رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایلف، اور ویسے بھی کمپنی بھلے میری ہے، بٹ کام تو آپ میرے پارٹنر کے ساتھ کریں گی، اس لیے آپ باس انہیں کہہ سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ آپ کا پارٹنر؟ ایلف کے لیے ایک نئی بات تھی۔ جہاں تک اسے معلوم تھا ہمدانی انٹیریئرز میں کوئی پارٹنرشپ نہیں تھی۔ او یس، کچھ دیر میں وہ بھی یہاں پہنچنے والے ہیں، پھر آپ کو باقی ڈیٹیلز بتائی جائیں گی۔ تب تک کیا لیں گی آپ، کافی یا چائے؟ کافی۔ نائس چوائس۔ اور اسی کے ساتھ اس نے اپنے اور ایلف کے لیے کافی منگوائی تھی۔ جبکہ باہر کی جانب آؤ تو پارکنگ میں ہادی نے گاڑی روکی تھی۔ میں اب اس سارا کی ڈیٹیلز معلوم کروں گا، ہو سکتا ہے ہمیں اس کی کوئی معلومات دے سکے وہ۔ ٹھیک ہے، رات تک یہ کام کمپلیٹ کرو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ رات تک؟ کم آن ارحم، میں سی آئی ڈی کا ایجنٹ نہیں ہوں، تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ اوکے، جو بھی ہے جلدی کرو۔ اور اسی کے ساتھ وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ جبکہ ہادی آگے بڑھ گیا، کمپنی کے اندر آتے ہی وہ لفٹ کی جانب آیا۔ اس کا ارادہ اب شہروز کے آفس جانے کا تھا، اب نئے ڈیزائنر سے بھی تو ملاقات کرنی تھی۔ جبکہ آفس کے اندر آؤ تو ایلف نے کافی کا خالی کپ میز پر رکھا تھا۔ آپ کے پارٹنر اب تک نہیں آئے؟ ہاں، پتہ نہیں 2 دن سے وہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، اپنی کلائی میں پہنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلیں میں آپ کو آپ کا آفس دکھا دیتا ہوں، جب بھائی آ جائیں گے تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ساتھ ہی شہروز اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کی جانب بڑھا تھا، اور ایلف بھی کھڑی ہوئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شہروز کے آفس کا دروازہ کھلا اور بلیک سوٹ پہنے، اسٹائلش گہرے براؤن بال بنائے، سرمئی پرکشش مگر افسردہ آنکھیں، صاف رنگت اور اپنی مکمل مردانہ وجاہت لیے ارحم آفس کے اندر داخل ہوا تھا۔ نظر سب سے پہلے شہروز اور پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کی جانب گئی تھی
جبکہ رخ شہروز کی جانب تھا، پونی ٹیل میں بندھے سیاہ بال پر اس کی نگاہیں رک گئی تھیں۔ لیجیے، آ گئے بھائی، شہروز نے ارحم کی جانب اشارہ کیا تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بھائی، یہ ہیں ہماری نیو ڈیزائنر۔ اور یہی تو لمحہ تھا جب ایلف پلٹی تھی اور نظر سامنے کھڑے اس شخص پر پڑی جو اپنی سرمئی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایلف! اور ایلف یہ میرے پارٹنر اور آپ کے باس مسٹر ارحم ہیں، شہروز کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ دو لوگ بس ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے، سرمئی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی، خوشی اور جانے کون کون سے احساسات تھے۔ وہ سب اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی گہری سیاہ آنکھیں میں جہاں حیرت اور ایک بے نام سا جذبہ تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں، اور یہ آنکھیں، یہ انجان تو نہیں تھیں۔ ہاں، وہ انہیں جانتی تھی۔ یہ سرمئی آنکھیں انجان نہیں تھیں۔ ان آنکھوں میں یہ احساسات، یہ انجان تو نہیں تھے۔ یہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسے کچھ سال پہلے تھی، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ پرکشش۔ ہاں، وہ جانتا تھا، یہ وہی سیاہ آنکھیں تھیں جنہیں وہ اتنے سالوں میں بھی نہیں بھلا پایا تھا، جو ہر پل اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ لیکن ان سیاہ آنکھوں میں موجود یہ احساسات، یہ نئے تھے۔ ان آنکھوں میں اب پہلے جیسی چمک نہیں تھی، اور جو چمک تھی وہ نئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ آنکھیں پہلے سے زیادہ پرکشش تھیں۔ شہروز کے گلے نے دونوں کو ہوش کی دنیا میں واپس لایا تھا۔ میرے خیال سے ہمیں بیٹھ کر باقی باتیں کر لینی چاہیے۔ ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ ایلف اب خاموشی سے دوبارہ بیٹھی تھی، جبکہ ارحم اسی پر اپنی نظریں جمائے بائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو ارحم بھائی، یہ ہیں آپ کی نئی پارٹنر مس ایلف۔ ہم دونوں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر آج بھی آپ لیٹ آئے ہیں۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھا مجھے، اپنی آنکھوں کی جانب سے ایلف کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا چلیں، سو مس ایلف، یہ ہیں ہمارے نیو پروجیکٹ کے ڈیزائنر، جو ابھی ہمیں ملا نہیں ہے، مگر اب آپ آ گئی ہیں تو امید ہے کہ سب مل جائے گا، معنی خیز انداز میں کہا تھا، جبکہ ارحم کو شہروز کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کے انٹیریئر ڈیزائنز کا پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے تو کمپنی کا لاکھوں کا بینیفٹ ہوگا، اور اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو کمپنی کو اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ارحم نے ایلف کی جانب دیکھ کر کہا، جو اب مکمل فائل کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ نظریں فائل سے اٹھا کر ارحم کی جانب تھیں۔ کیا؟ اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے لیے آپ نے ایک نیو انٹیریئر ڈیزائنر اپوائنٹ کیا، اور وہ بھی مجھے؟ کیوں؟ دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ایکچولی ہمارے قابل ڈیزائنر نے 2 بار اپنی پریزنٹیشن انہیں دی، اور دونوں مرتبہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اب ہمیں صرف ایک لاسٹ چانس ملا ہے۔ اگر اس ایک ویک میں انہیں ان کی پسند کا ڈیزائن نہیں پریزنٹ کیا گیا تو یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جہاں تک آپ کو اپوائنٹ کرنے کی بات ہے تو آپ کو دیکھ کر ہی میں جان گیا تھا، یقیناً آپ کا کام بھی آپ کی ہی طرح خوبصورت ہوگا، بس اس خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارحم کی بات شہروز نے کاٹ دی تھی، اور جو بات اس نے کہی صرف وہی جانتا تھا کہ اس وقت شہروز اسے کس قدر زہر لگ رہا تھا۔ I will try my best, Elf،
نے مسکرا کر کہا تھا، اور یہ مسکراہٹ ارحم کے لیے حیران کن تھی۔ جہاں تک اسے یاد ہے، ایلف کسی لڑکے کے منہ سے اپنی تعریف بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو پھر یہ مسکراہٹ، یہ کیسے؟ ہم دونوں مل کر یقیناً ایک بیسٹ پریزنٹیشن ریڈی کریں گے۔ آئے میں آپ کا آفس دکھا دوں، اور باقی باتیں بھی ہم وہیں کر لیں گے۔ وہ فوراً کھڑا ہو کر بولا تھا۔ ظاہر ہے شہروز کی معنی خیز نظریں مزید ایلف پر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایلف، وہ کیوں اتنا مسکرا رہی ہے؟ حد ہو گئی۔ باقی باتیں، شہروز کی جانب سے سوال ہوا تھا، بے تکا سوال۔ کیا ہم نے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے بات نہیں کرنی؟ سنجیدگی سے کیے گئے ارحم کے سوال پر شہروز گڑبڑایا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یو ٹو کین گو۔ اور ارحم تو جیسے اس کے کہنے کا ہی انتظار کر رہا تھا، فوراً دروازے کی جانب بڑھا، اور ایلف بھی اسے اتنی تیزی سے جاتا دیکھ کر فوراً اس کے پیچھے آنے لگی تھی۔ یہ بھائی کا موڈ کیوں آف رہتا ہے آج کل؟ خود سے کہتے ہوئے وہ اب لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ باہر کی جانب آؤں کو ارحم آگے آگے اور ایلف اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ کچھ دیر پہلی والی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ذہن اب اپنے سامنے چلتے اس شخص پر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے یہاں اس طرح اچانک مل جائے گا، اور جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی تھی اس میں کسی قسم کی رکاوٹ وہ نہیں چاہتی تھی، مگر یہ شخص، جانے کیوں اب اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شخص اس کے لیے مسائل کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک آفس کے دروازے کے سامنے رکا اور اس کی جانب پلٹا تھا۔ ویلکم۔ دروازے کا لاک گھما کر اس نے اس کے لیے آدھا دروازہ کھولا تھا، اور خاموشی سے اندر آئی وہ۔ اس کی نظریں اب اس کے آفس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گرے اینڈ بلیک کے کنٹراسٹ کی میز اور کرسیاں، دائیں جانب ایک فائلز اور پھر کمپارٹمنٹ، دائیں جانب گرے کلر کا چھوٹا صوفہ سیٹ، اور اسی کے سامنے ہی ایک سافٹ بورڈ جو کہ گراف بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ میز کے بیچ رکھی اس کی کرسی کے پیچھے ایک مرر ونڈو تھی، جس کی لمبائی پوری وال کے برابر ہی تھی۔ باہر کا ویو بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ کیسا لگا؟ ارحم کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ اچھا ہے، مختصر جواب دیتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور میز پر اپنا بیگ رکھا۔ اچھا تو لگنا ہی ہے، کلر کا کمبینیشن بالکل تمہاری پسند کا جو ہے۔ تو اسے اس کی پسند یاد تھی۔ بے اختیار آنے والی مسکراہٹ کو اس نے روکا تھا۔ نہیں، یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ اب وہ ویسی نہیں رہی۔ شہروز نے بتایا کہ آپ بھی ایک ڈیزائنر ہیں، پھر بھی آپ نے ایک نیو ڈیزائنر کو اپوائنٹ کرنا ضروری سمجھا، حالانکہ آپ خود بھی یہ سب ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور ارحم نے محسوس کیا وہ اس کی باتوں کو اگنور کر رہی تھی۔ لیکن کب تک؟ بالکل، لیکن میں یہاں اپنی ایک برانچ کی اوپننگ کے لیے آیا ہوں، اور اسی لیے میں اس پروجیکٹ کو اپنی پوری توجہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایک پارٹنر ساتھ ہوگا تو میری غیر موجودگی میں وہ اسے ہینڈل کر سکے گا۔ اس لیے ہم نے نیا ڈیزائنر اپوائنٹ کیا، پروفیشنل انداز میں کہتا وہ اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ اوہ اچھا، یس، اور اب کیونکہ مجھے ایک بہترین پارٹنر مل گیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا۔ آخر وہ ایک قدم مزید اس کے قریب آیا تھا۔ ہم پہلے بھی تو ساتھ کام کر چکے ہیں نا؟ ارحم کی بات پر ایلف نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس حیرانگی نے ارحم کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بھولی تھی، اسے وہ یاد تھا۔
ایلف اس کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں حیرت لیے۔ ذہن کے پردوں پر ایک منظر روشن ہوا تھا، یونیورسٹی کی کلاس کا ایک منظر۔ سو اسٹوڈنٹس، اب میں آپ سب کو آپ کا پہلا پروجیکٹ دوں گا۔ ویسے تو اس کے لیے گروپس بنائے جاتے ہیں، مگر اس بار ہر اسٹوڈنٹ الگ الگ اپنا ماڈل ریڈی کرے گا۔ پروفیسر کی بات پر جہاں سب حیران ہوئے تھے، سیکنڈ رو میں بیٹھی ایلف بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کچھ آتا نہیں تھا، مگر اکیلے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا، وہ بھی بنا کسی کی گائیڈنس کے، بے حد مشکل تھا۔ لیکن آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بار ہر اسٹوڈنٹ اپنا اپنا پروجیکٹ ڈیزائن اکیلا بنائے گا۔ اس لیے ہم ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک سینئر کو رکھیں گے جو اس پروجیکٹ میں انہیں گائیڈ کرے گا، یعنی وہ دونوں پارٹنرز بن کر اس پروجیکٹ پر کام کریں گے۔ مگر یاد رہے، سینئر صرف آپ کو گائیڈ کریں گے، آئیڈیاز دیں گے، باقی کا کام آپ کا اپنا ہوگا۔ اور اب جا کر اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ شکر ہے پروفیسر کو رحم تو آیا۔ تو اب میرے سامنے یہ باکس رکھا ہے جس پہ ہمارے تمام سینئرز کے نام ہیں۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے پاس کس کا نام آتا ہے۔ جس کے نام کی چٹ آپ اٹھائیں گے، آپ کو ہر حال میں اسی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے چینج نہیں کر سکتا جب تک وہ سینئر خود آپ کے ساتھ کام کرنے سے منع نہ کر دے۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر، کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کی آواز گونجی تھی۔ اوکے، آ جائیں آپ سب اندر، پروفیسر نے اب دروازے کی جانب اونچی آواز میں کہا تھا، اور پھر کچھ اسٹوڈنٹ جو ان کے سینئرز تھے اندر آئے۔ وہ سامنے ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہو گئے تھے، ان میں کچھ گرلز تھیں اور کچھ بوائز۔ اللہ پلیز کسی لڑکی کا نام نکلوا دینا، ایلف نے دل میں دعا مانگی تھی۔ ارسلان، آپ یہ باکس ہر اسٹوڈنٹ کے پاس لے کر جائیں گے۔ پروفیسر کے کہنے پر سامنے بیٹھا ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا اور اب وہ باکس لے کر لائن سے ہر اسٹوڈنٹ کے پاس جا رہا تھا۔ وہ سب ایک ایک چٹ نکال رہے تھے۔ یور ٹرن، اسے اس کے سامنے باکس کرتے ہوئے ارسلان نے کہا تھا، جبکہ ایلف نے ایک گہری سانس لے کر چٹ نکالی۔ ارسلان آگے بڑھ گیا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو اب آپ سب ایک ایک کر کے اپنی چٹ کھولیں گے اور اس میں لکھا نام کھڑے ہو کر بتائیں گے، اور جس کا نام آئے گا وہ آج سے آپ کو جوائن کرے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس کے چٹ نکال لینے کے بعد پروفیسر نے کہا تھا، اور اب ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹ اپنی چٹ میں لکھا نام بتا رہا تھا اور ان کے پارٹنرز آگے بڑھ کر انہیں جوائن کر رہے تھے۔ منال، زہیب، یاسین، ایمن، اریج، شاکر، اور اب ایلف کی باری تھی۔ پلیز کوئی لڑکی ہو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس نے اپنی چٹ کھولی اور چہرے کے تصورات فوراً ہی بدلے تھے۔ یقیناً یہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ کیا نام ہے ایلف؟ پروفیسر کی آواز پر اس نے سامنے کی جانب دیکھا۔ ارحم، اور جانے اس نام میں ایسا کیا تھا کہ پروفیسر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لکی گرل، سب سے بریلینٹ پارٹنر ملا ہے تمہیں، ارحم۔ اور اسی کے ساتھ پروفیسر نے ارحم کو پکارا تھا۔ ارحم، پروفیسر کے 2 بار کہنے پر بھی کوئی نہیں آگے بڑھا تھا، جبکہ ایلف اور پروفیسر اب دونوں کی نظریں سینئرز پر تھیں۔ ارحم کہاں ہیں؟ پروفیسر نے پوچھا تھا۔ سر وہ ابھی تک تو نہیں آیا، انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا۔ تو سر کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ پہلے ہی دن لیٹ ہے، تمہارا تو پھر خدا ہی حافظ ہے ایلف، خود سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، جبکہ پروفیسر اب اس بیچارے اسٹوڈنٹ پر برس پڑے تھے۔
جس نے ارحم کی غیر موجودگی کا بتانے کا جرم کیا تھا۔ آر یو دیئر؟ ارحم کی آواز سے ماضی کی یادوں سے باہر لائی تھی اسے۔ یس، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی، جبکہ ارحم اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس فائل میں ریسٹورنٹ کے ایریا، پورشنز، گراف اور اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ان کی تمام ڈیمانڈز موجود ہیں۔ اور یہ اس نے ایک اور فائل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ اس میں ان دونوں پریزنٹیشنز کی ڈیلز ہیں جو کہ ہمارے ایکس ڈیزائنر نے دی تھی۔ سچ بتاؤں تو یہ ڈیزائنز بہترین تھے، مجھے ان میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان میں سے کوئی آئیڈیا نہ لیں۔ وہ اب پروفیشنل انداز میں بات کر رہا تھا۔ اوکے، میں یہ سب ہینڈل کر لوں گی، پھر ہم آج ہی اس پر کام شروع کریں گے، فائل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا، جبکہ اب ارحم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ بس اپنی جگہ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ تقریباً 10 منٹ بعد اس کی نظروں سے تنگ آ کر ایلف نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارحم کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی تھی۔ تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ وہ اب جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ کیسا اندازہ؟ یہی کہ تم بدلی نہیں ہو، بس بدلنے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ اور اسی کے ساتھ وہ آفس سے جا چکا تھا، جبکہ ایلف اب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں اپنے راستے میں نہیں آنے دوں گی ارحم، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ دوبارہ فائل کھول کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، لیکن یہ وہ بھی جانتی تھی کہ اب کام کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے دروازہ نوک ہونے اور پھر کسی کے اندر آنے کا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ احساس ہوا بھی تو تب جب اپنے قریب اسے کسی کے گلے صاف کرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور سامنے اپنی تمام تر مسکراہٹوں اور چمکتی گہری براؤن آنکھوں کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ کام میں اتنی گم ہیں آپ کہ میرے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ کاش کہ دل میں بھی اس طرح خاموشی سے آ سکتے ہم۔ اور آف کورس یہ تھے ہمارے شہروز ہمدانی۔ آپ اندر کب آئے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ جب آپ اس فائل میں گم تھیں، مسکرا کر کہا تھا۔ اوہ اچھا، اس نے اب فائل بند کی تھی۔ جی، ویسے آپ کا لنچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ دونوں ہاتھ میز پر جمائے وہ تھوڑا جھک کر کہہ رہا تھا۔ لنچ؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے اب اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم چیک کیا۔ اوہ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا وقت کا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن مجھے آپ کا احساس ہے، اسی لیے تو آیا ہوں یہاں۔ وہ اب سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ یو واننا لنچ وتھ می؟ ایک بہترین آفر ہوئی تھی۔ نو، ایک بہترین انکار ہوا تھا۔ وائی؟ ایک بہترین سوال ہوا۔ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ اینی پرسن لائک یو ایز اے لنچ پارٹنر۔ ایک بہترین جواب دیا تھا۔ اینی پرسن لائک می؟ کیا مطلب آپ کا؟ حیران سا انداز تھا۔ میرا مطلب صاف ہے مسٹر شہروز، آپ جیسا انسان جو ہر دوسری لڑکی کو پہلے لنچ یا ڈنر آفر کرتا ہے اور پھر اس سے کھلے عام فلرٹ کرتا ہے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ لنچ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو لنچ اور ڈنر سے امپریس ہو جائے۔ تو مجھ سے فلرٹ کرنے کے بجائے مجھ سے نئے پروجیکٹ پر بات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، جس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو کہ میں اپنے
سکون سے لنچ کرنے کے بعد بتاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ وہ آفس سے جا چکی تھی، جبکہ شہروز اب وہیں کھڑا حیرانگی سے اس دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ واو، امپریسو! بہت عرصے بعد کوئی ٹکر کی لڑکی ملی ہے، اور بہت عرصے بعد مجھے دوبارہ ہی محنت کرنی پڑے گی، خود سے کہتے ہوئے وہ مسکرا کر آگے بڑھا تھا۔ وقت کو تھوڑا آگے لے جاؤ تو یہ آفس کا میٹنگ روم تھا، جہاں سے اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھے باس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ باس کی چیئر کے دائیں جانب ایلف، جبکہ بائیں جانب ارہم بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ باقی پورا اسٹاف بھی وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شہروز ہمدانی اندر آئے، جنہیں دیکھتے ہی تقریباً پورا اسٹاف ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ پلیز سٹ ڈاؤن، مجھے اس طرح کی فارمیلٹیز بالکل نہیں پسند، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ نظروں کا رخ ایلف کی جانب تھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سو آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کا کمپنی کی نیو ڈیزائنر مس ایلف سے تعارف کروانا ہے۔ ایلف کی جانب اشارہ کیا گیا تھا، جس پر سب کی نظریں ایلف پر گئی تھیں، جو اسے ویلکم کر رہی تھیں۔ ہمارا نیا پروجیکٹ، جو کہ اب تک ہمارا نہیں ہوا، اس کی پریزنٹیشن کے لیے ہمارے پاس اب صرف 5 دن رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں مس ایلف کے پارٹنر مسٹر ارہم ہوں گے۔ اب ارہم کی جانب اشارہ ہوا تھا۔ اور آپ سب ان دونوں کی مدد کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ لوگوں کو دیر تک یہاں رکنا پڑے، لیکن یہ سب ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کریں گے، اور اس کے بعد جب ہمیں کامیابی مل جائے گی تو یقیناً کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ سب کی بھی کامیابی ہوگی، شہروز نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے سر، مینیجر نے کہا تھا۔ میرے پاس اس پریزنٹیشن کے لیے کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں آج مسٹر ارہم سے شیئر کروں گی، اور اس کے بعد اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ایلف نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نظر آ کر رکی سامنے بیٹھے ارہم پر تھی۔ ہم آج ایک دوسرے کے آئیڈیاز پر غور کریں گے اور کل سے ان پر کام شروع کیا جائے گا۔ ارہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اوکے گڈ، مجھے یقین ہے کہ مس ایلف اور ارہم برو اسے بہت اچھے سے ہینڈل کر لیں گے۔ شہروز اب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اشارہ میٹنگ ختم ہونے کا تھا۔ ویلکم مس ایلف۔ اب سب باری باری اسے ویلکم کر کے وہاں سے جا رہے تھے، جبکہ وہ سب کو مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ تھینک یو مسٹر شہروز، آخر میں ایلف نے شہروز کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ ناٹ مسٹر، اٹس اونلی شہروز فار یو ڈیئر۔ اور یہ آ گیا شہروز اپنے اصل انداز میں۔ آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں؟ اس سے پہلے کہ ایلف کوئی جواب دیتی، ارہم کی سنجیدہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یس، میں نے سب اسٹڈی کر لیا ہے، اور اب میرے مائنڈ میں 1-2 آئیڈیاز ہیں جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں، پروفیشنل انداز میں تھا۔ چلیں پھر، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ باہر کی جانب تیزی سے بڑھا تھا، اور ایلف اس کے پیچھے۔ پتہ نہیں اسے اتنی جلدی کس بات کی ہے، یہ برو بھی نا۔ اب شہروز بھی اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ایلف کے آفس کے اندر آتے ہی ارہم نے پلٹ کر اندر آتی ایلف کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا ہے؟ وہ تم سے کھلے عام فلرٹ کر رہا ہے۔
اور تم اس سے مسکرا کر جواب دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ میرے باس ہیں مسٹر ارہم، اور میں انہیں کیسے بھی رسپانس دوں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اینڈ کال می آپ، ناٹ تم۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی اپنی چیئر کی جانب آئی تھی، جبکہ ارہم کو اب مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میرا مسئلہ ہی ہے یہ، مجھے اپنے آفس میں اس طرح کی حرکتیں بالکل نہیں پسند۔ تو پھر یہ واقعی آپ ہی کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ اور بائی دا وے، یہ آپ کا آفس نہیں ہے، یہاں کے اونر شہروز ہمدانی ہیں۔ اور اس کا جواب ارہم کو حیرانگی کی انتہا پر لے جا چکا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے واقعی شہروز کے اس انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر کیوں؟ تم ایسی نہیں ہو ایلف، تم کبھی بھی ایسی نہیں تھی۔ تمہیں تو اس طرح کی باتیں، وہ بھی کام کے وقت، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک سوال تھا جس پر ایلف کچھ پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ سوری، میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اور جانے ان الفاظ میں کیا تھا جس نے سامنے کھڑے ارہم کی زبان کو تالے لگا دیے تھے۔ اس کے چہرے کے تصورات بدلے تھے۔ اب وہاں غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سی مایوسی تھی، دکھ تھا، شاید اس کے الفاظ اسے ہرٹ کر گئے تھے۔ اور پھر اس نے دیکھا وہ بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں سے چلا گیا، مگر وہ اب بھی اس دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی، خالی نظروں سے۔ مگر اچانک ہی منظر بدلا تھا۔ دروازہ کھلا اور ارہم ہاتھ میں پیزا کے باکس لے کر اندر آیا تھا۔ اٹس لنچ ٹائم۔ اس آواز پر اس نے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اس لڑکے کی جانب دیکھا، وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، اسٹائلش براؤن بال بنائے، ہلکی بیئرڈ اور سرمئی آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ سوری، میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا۔ آئی نو میم، مگر یہ لنچ ٹائم ہے اور یقیناً آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں پیزا لے آیا، سنا ہے آپ کو بہت پسند ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے میز پر اس کے سامنے پیزا کا باکس رکھا تھا۔ آپ کو میری پسند ناپسند کے بارے میں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسٹر ارہم، اور ویسے بھی مجھے بالکل ابھی بھوک نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتی وہ دوبارہ اپنے گراف کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ او کم آن ایلف، ہم 3 گھنٹے سے کام کر رہے ہیں اور تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اس طرح کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی تم، پلیز کچھ کھا لو، میری خاطر۔ معصومانہ انداز میں اس نے کہا تھا۔ واٹ یو مین بائی میری خاطر؟ آفٹر آل میں تمہارا سینئر ہوں، اور اب تو تم اچھے دوست بھی بن چکے ہیں ہم دونوں، سو اب ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور بات ماننا بھی لازم ہے نا؟ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرے صرف اس پروجیکٹ کے پارٹنر ہیں، اور آپ سے کس نے کہا ہے ہم دوست ہیں؟ سوری ٹو سے مسٹر ارہم، بٹ مجھے بوائز سے دوستیاں کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور آئندہ کام کے دوران مجھ سے کوئی فضول بات مت کیجیے گا۔ اسے سخت جواب دے کر وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ ارہم منہ بنائے اب پیزا کا ایک پیس اٹھائے اسے کھانے لگا تھا۔ ویسے بھی ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا۔ وہ جب بھی اس سے کام سے ہٹ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اسی طرح سے
وہ اسی طرح اسے ٹکا کے جواب دیتی تھی۔ اسے کسی کا بھی اس طرح فری ہونا بالکل نہیں پسند تھا، اور یہی تو وہ وجہ تھی جو اسے ارحم کے دل کے مزید قریب کر رہی تھی۔ منظر دھندلا کر غائب ہوا تھا، اور اب ایلف نے اپنی نظریں اس دروازے سے ہٹا کر مرر وال کی جانب کی تھیں۔ باہر کا منظر واضح تھا، مگر دماغ اس منظر پر نہیں تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ارحم، میں ایسی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اب میں ایسی ہو گئی ہوں، اور تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا، ہر حال میں۔ خود سے کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ واٹ؟ یعنی وہ وہی تھی، وہی جسے ہم تلاش کر رہے تھے؟ ہادی کی حیرت زدہ آواز نے آس پاس گزرتے کچھ لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کیا تھا، جبکہ ارحم نے اس کی حرکت پر اسے گھورا تھا۔ ایسے مت دیکھو یار، میرا حیران ہونا غلط نہیں ہے، خدا کی کرنی دیکھو۔ جس لڑکی کو ہم اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے، قسمت اسے خود سامنے لے آئی۔ وہ خوش تھا۔ جبکہ گاڑی سے فرنٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ارحم خاموش۔ یہ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تمہیں تو اس وقت خوشی سے ناچنا چاہیے، اور مجھے ایک اچھی سی ٹریٹ بھی دینی چاہیے۔ اور ہادی اپنی ٹریٹ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں خوش تھا ہادی، میں بتا نہیں سکتا کہ اس پل جب میری نظر اس پر پڑی میں کتنا خوش تھا، مگر میری یہ خوشی اگلے ہی پل میں تھم گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہادی کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت بدل گئی ہے ہادی وہ، اس میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کا لہجہ اس کے درد کی وضاحت کر رہا تھا۔ ہادی نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا مایوس نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال کسی کے بدلنے کے لیے بہت ہوتے ہیں ارحم۔ تمہیں کیا لگا وہ تمہیں ویسی ہی ملے گی جیسی وہ تھی؟ ہاں، مجھے لگا وہ مجھے ویسے ہی ملے گی، ویسی ہی غزیلی، ویسی ہی اپنی تعریف پر بھڑک جانے والی، ویسی ہی سب کو ان کی حد دکھانے والی۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں رہا۔ وہ اب حد نہیں دکھاتی، اب وہ غصہ نہیں ہوتی، اب وہ مسکراتی ہے ہادی، شہروز کی نگاہوں پر مسکراتی ہے، اس کی باتوں پر مسکراتی ہے، اس کے فلرٹی انداز پر خاموش رہتی ہے، اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ اسے پھر اب غصہ آنے لگا تھا، شہروز کی نگاہیں اور ایلف کی مسکراہٹ یاد کر کے۔ ہو سکتا ہے اسے شہروز پسند ہو؟ امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ فوراً انکار ہوا تھا۔ کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ میں نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ جب شہروز کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، لیکن یہ محبت کی نہیں ہے۔ محبت تو کہیں نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا؟ ہادی بھی اب کنفیوز ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم اس سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ کچھ بتا دے۔ ہادی نے ایک حل پیش کیا تھا۔ بات کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، پھر اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ واٹ؟ ارحم کے الفاظ تو ہادی کو ایک بار پھر حیران کر گئے تھے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس لڑکی کو 4 سال تک تم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بھولے، جس کی تلاش میں تم یہاں تک آ گئے، وہ تمہیں بھول چکی ہے، تمہیں پہچانتی بھی نہیں ہے؟ آئی کانٹ بلیو دس۔
ہادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ ظاہر ہے جس لڑکی کی خاطر اس نے اپنے نیلے اور ہرے نوٹ ضائع کیے، اس کی تو یادداشت ہی غائب تھی۔ میں نے کہا کہ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا ہے، یہ نہیں کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں۔ ارحم کے الفاظ پر ہادی ایک بار پھر کنفیوز ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا ہے ہادی، مگر وہ مجھے پہچانتی بھی ہے اور اسے سب یاد بھی ہے، اور یہ تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہادی کی جانب سے سوال ہوا تھا، جس پر ارحم کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جن آنکھوں کو میں نے 4 سال تک اپنی نگاہوں میں بساتا رہا، کیا انہیں پڑھ نہیں سکتا؟ اور ارحم کے سوال نے ہادی کو سمجھا دیا تھا۔ حالات کچھ اور تھے، بات کچھ اور تھی، اور ظاہر کچھ اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں بہت گہرائیاں ہیں ہادی، وہ اتنی گہری ہیں کہ ان کا راز جاننے کے لیے ان کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، اور میں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کی زبان مجھے کتنا ہی روکنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ میں ان گہرائیوں میں چھپے ہر راز کو جان کر رہوں گا، ہر حال میں۔ ارحم کے الفاظ اور اس کا لہجہ بے حد پختہ تھا، جس نے ہادی کو سمجھا دیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اب ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ دور اب ان دونوں کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں بیٹھی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب موبائل پر آنے والی کال نے اس کی توجہ لی تھی۔ ہیلو، ایک انجان نمبر تھا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ لیکن یہ آواز اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ خیریت ہے سر، آپ نے اس ٹائم کال کی؟ وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے کہ مجھے شہروز کہا کریں؟ آئی ایم ناٹ یور باس۔ اوکے، سو شہروز اس ٹائم کال کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی یاد آئی تو سوچا آپ کی آواز ہی سن لی جائے۔ رومانی انداز تھا اور ایلف نے ایک گہری سانس لی تھی۔ آف کورس، یہ تو ہونا ہی تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی کو بھی یاد کرنے کا مناسب وقت ہے مسٹر شہروز، اور جہاں تک بات میری آواز کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے۔ اب بائے۔ اور اسی کے ساتھ کال کٹ کر دی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب موجود شہروز حیران رہ گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی لڑکی نے اس کی کال کٹ کی تھی۔ بہت نخرے ہیں بھائی۔ چلو پھر تمہیں تمہارے ہی انداز سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اب ایلف میڈم اپنا موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اب اسے اپنے دوستوں سے بھی تو ملنا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی مسلسل ایک فائل پر پنسل چلا رہی تھی، اس کی مکمل توجہ اس کی جانب تھی، جبکہ سامنے بیٹھے ارحم کی مکمل توجہ اس پر تھی۔ یہ دیکھیں، میرے خیال سے اگر اسے تھوڑا سا بولڈ کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ خوبصورت لک دے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل میں ایک جگہ پر پنسل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارحم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ باس، کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ہیلو، اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا، جس پر ارحم ہوش میں آ ہی گیا تھا۔ کہاں گم ہیں آپ؟ کچھ نہیں، کیا کہا تم نے؟
اس نے جیسے اس کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کچھ سیمپلز بنائے ہیں، میں اس پارٹ کو بولڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، وہ اب دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھے رہے گا، ہمارے پچھلے ڈیزائنر سے بہت مختلف ہے یہ۔ گڈ ورک۔ اسے واقعی ایلف کا بنایا گیا گراف بے حد پسند آیا تھا۔ ہمارے پاس 4 دن رہ گئے ہیں، جن میں سے ایک سنڈے ہے۔ اس طرح صرف 3 دن ہیں ہمارے پاس، آج، کل اور منڈے۔ اگر ہم مل کر دیر تک اس پر کام کریں تو ہم اسے آرام سے ریڈی کر لیں گے، ایلف نے اندازہ لگایا تھا۔